اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پوڑیاں لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب نظارہ دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا اور یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کی پاس آئی اور بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی تھی۔ اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے گئی ہے۔ چاندنی رات تھی، چاند کی زرد روشنی میں سبزہ ہرا بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا، ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پن پھیلا کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا کرا تھا کہ ملکہ کے پن کا نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پر لہراتی رہی، پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خوابگاہ کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر ہوئی جو جنگل کو جاتا تھا۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن نظر کب آتی۔ ناگن ملکہ گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے باہر رک کر اس نے زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسرے ناگ کی خوفناک پھنکار سنائی دی۔ اف خدایا، کیسی بھیانک پھنکار تھی، جیسے ایک وقت میں کئی دیگیں چولہے پر چڑھی سنسنا رہی ہوں۔ پھنکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں اور پھر ایک نہایت ہی بڑا اژدہا نما ناگ غار سے باہر نکل آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم پر سنہرے رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا جو ناگ کے سامنے آ کر پن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگن سرمستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں اور دو شاہی زبان بجلی کی طرح لپلپا رہی تھی۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگن شیش ناگ سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔
شہزادہ رحمان اس دوران ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرتناک و خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر تک ناگن اور ناگ ناچتے رہے، پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار میں واپس چلا گیا اور ناگن واپسی کے لیے مڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا سر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا سنسناتا ہوا تیر ناگن کے پھن کے آر پار ہو گیا۔ ناگن کا اٹھا ہوا سر جھٹکے سے پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ بڑے درد بھرے انداز میں پھنکاری اور بل کھانے لگی۔ بل کھاتے ہوئے ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا سر اوپر کا آدھا در ہی انسانی شکل میں آیا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ناگن کی پھنکاریں سن کر شیش ناگ بڑے غضبناک انداز میں پھنکارتا غار سے نکلا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جو آس پاس کی جھاڑیوں کو جلا کر خاک کر دیتے تھے۔ شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر لگا چکا تھا۔ اس نے شیش ناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا، ناگ بری طرح بل کھا کر تڑپا۔ شہزادے نے جھٹ دوسرا تیر چھوڑا اور ناگن کی بائیں آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ شیش ناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھنکاریں مارتا اپنا سر بار بار درختوں اور پتھروں پر پٹک رہا تھا۔ شہزادے نے پے در پہ تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مری پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور سام تو نہیں ہے، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ ان بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیش ناگ کے غار کی طرف آ نکلے تھے، اور ناگ نے انہیں ڈس کر ان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا لیا تھا۔ باہر آ کر شہزادے نے مڑے ہوئے شیش ناگ کا پھن خنجر سے چیر کر من باہر نکال لیا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی مانند چمکدار ہوتا ہے۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ زہر کو چوس لیتا ہے۔ شیش ناگ کے من کو جیب میں ڈال کر شہزادے نے مری ہوئی ناگن ملکہ کو اٹھایا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تاریکی چھٹنے لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادہ رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھائے دیکھا تو دنگ رہ گئے، اور اس وقت تو ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا آدھا در انسان کا اور آدھا ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کی خوابگاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر سو رہا تھا۔ شہزادے نے اسے بیدار کیا اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس خیال نے ہی اس پر کپ کپی طاری کر دی تھی کہ وہ ایک خطرناک ناگن کو اپنی ملکہ بنائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی کر رکھی تھی اور یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ ناگن ملکہ کا زہر ہی تھا جس نے بادشاہ کو بیمار کر رکھا تھا، کیونکہ اپنے ناگ بھائی کا بادشاہ سے انتقام لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ رحمان کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادہ رحمان نے شیش ناگ کا من جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ من نے فوراً ناگن کا سارا زہر چوس لیا اور بادشاہ بلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چر چر کر کے جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے سے ڈھیر کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔